بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحیم. روحانی عابدی وظائف چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوگے. اللہ جل شانہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے بھائیو، آج عملیات کے متعلق کوئی بھی عملیات میں، کسی بھی عمل میں جلالی یا جمالی پرہیز میں کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے متعلق امپورٹنٹ جانکاری لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میرے بھائیو، بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ عامل حضرات بہت سے بتاتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، لیکن کوئی کلیئر نہیں کرتا کہ آپ کو یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آج ان تمام چیزوں کو اسپشٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روحانی عابدی وظائف چینل عملیات کا نمبر 1 چینل بنے. ہم قرآن و حدیث سے اور بڑے بڑے عاملین سے رابطہ کر کے آپ کے پاس سٹیک جانکاری پہنچاتے ہیں. تو آپ کا بھی تھوڑا فرض ہے تو بنتا ہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے، تاکہ ہم جب بھی عملیات کے متعلق ہمارے اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرے فوراً آپ تک پہنچے اور آپ اسے دیکھ سکیں. میرے بھائیو، بنا سمے گوائے آج کے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میرے بھائیو، کچھ عاملین طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، لیکن کچھ عاملین ایسا بڑا سخت ترین طریقہ بتاتے ہیں جو آج کے دور میں لوگوں کے لیے کرنا آسان بات نہیں ہے. وہ ایک الگ زمانہ تھا جب لوگ تھوڑے علم کے لیے بہت مشقت کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں کچھ اور ہوا کرتی تھی اور آج کچھ اور ہے. میرے بھائیو، عاملین ایسے سخت بڑے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کو صرف جو کی روٹی نمک سے کھانی ہے، اور وہ جو کی روٹی بھی صرف اپنے ہی ہاتھ سے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھانا ہے. میرے بھائیو، آج اسی کی آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے بآسانی یہ فارمولہ لے کر آیا ہوں کہ آپ جلالی اور جمالی پرہیز میں کیا کیا کھا سکتے ہیں. سماعت فرمائیے. جلالی پرہیز میں آپ چکن، مٹن، فش وغیرہ، چکن میں آپ چاہے کوئی بھی پرندہ ہو جو اسلامی شریعت کے حساب سے حلال ہے وہ آپ بالکل نہیں کھا سکتے. اور چکن کے ساتھ ساتھ آپ انڈا بالکل نہیں کھا سکتے، چاہے وہ ابلا ہوا ہو یا تلا ہوا ہو. اس کے ساتھ مٹن میں آپ دیکھ لیا جائے، چاہے وہ بکرے کا ہو یا بڑے کا ہو، آپ بالکل نہیں کھا سکتے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں چکن مٹن نہیں کھاؤں گا، انڈا نہیں کھاؤں گا، صرف شوربہ سے کھانا کھا لوں گا، تو آپ کو پرہیز کرنے مانے مکمل پرہیز کرنے ہیں. شوربہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. میرے بھائیو، اس کے ساتھ آپ کو پرہیز جمالی میں مچھلی بھی چھوڑنا پڑے گی. مچھلی کو پانی سے باہر نکالنا ہی آپ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ کو چکن، مٹن، فش وغیرہ یہ ساری چیزیں بند کرنی پڑے گی. اور پرہیز جمالی میں آپ نباتات سے فائدہ حاصل کرنے والی چیزیں، آپ دودھ نہیں کھا سکتے، مکھن،
انڈا گھی وغیرہ یہ ساری چیزیں سے آپ کو پرہیز کرنا لازمی ہے۔ میرے بھائیو یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن پھر آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ تو آپ چاول کھا سکتے ہیں، چاول کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی طرح کی دال کھا سکتے ہیں، چاہے وہ مسور کی ہو، چنے کی ہو، بٹلے کی ہو، اڑد کی ہو، آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ اور فروٹ میں آپ انار کھا سکتے ہیں، کیلا کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ہر فروٹ کھا سکتے ہیں، صرف آپ یہ دھیان رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس فروٹ کو کھانے جا رہا ہوں اس کو کسی بے نمازی نے ہاتھ لگایا ہو۔ مثلاً سیم پھل، جام پھل اور کیلے، ایسی چیزیں آپ چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کے ہاتھ لگائے ہونے کے باوجود بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتار کر آپ بآسانی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کھجور ہوئی، انگور ہوئے وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں کسی بے نمازی نے اگر ہاتھ لگائی ہے، ممکن ہو سکے تو آپ ان کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو لہسن، پیاز وغیرہ کا مکمل پرہیز کرنا ہے۔ میرے بھائیو میں نے آپ کو یہ موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں، ویسے تو پرہیز میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر سبھی بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو صغائر کبائر گناہ اور نظروں کو ادھر ادھر مارنے سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بآسانی سے سمجھا پایا ہوں گا۔ آپ سے پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔